جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نواز شرح نیوز اور میں ہوں ارشد محمود ارشی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ نواز شرح نیوز اہم ترین مسائل کو لے کر آتا ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر ہم ضلع لیول کا ایک بڑا اہم ترین مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح چیف ایڈیٹر روزنامہ نواز شرح، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں والی کی سیاست ہو یا جو بھی مسئلہ ہو اس پر اپنی ایک بڑی ماہرانہ رائے رکھتے ہیں۔ رانا امجد اقبال، سابق چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب میاں والی، ہمارے آنر بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں۔ تو آج جو مسئلہ لے کر میں آیا ہوں نا، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کم و بیش ایک ماہ قبل میاں والی سے تقریباً 20 سے 25 جو ہے نا پولیس والے حضرات، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل لیول کے جو پولیس اہلکار تھے نا، ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاب کا حصہ ہے تبادلہ ہونا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ریجن کے اندر تبادلہ ہو جاتا ہے، خوشاب ہو، بکر ہو، سرگودا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تبادلہ یہ ہوا ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب ایک معاملہ ہوا ہے کہ ان پولیس والوں کو تقریباً 2 درجن بنتے ہیں، ان کو یہاں سے اٹھا کے اور راجن پور، ڈیرہ غازی خان راجن پور بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ ہم اس سارے اہم ترین موضوع پر بات کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہم آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را وہ جی ہمارا شو دیکھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ماہر موجود ہیں، رانا امجد اقبال صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ تبادلے تو ہم سنتے تھے، مجھے بھی تقریباً آپ کی شاگردی میں 15-20 سال ہو چکے ہیں۔ ریجن کے اندر تو سمجھ آتی ہے ٹرانسفر پولیس کی ہوتی ہے، جاب کوئی بھی محکمہ ہو، صرف پولیس کی میں بات نہیں کر رہا، ریلوے ہو، کوئی ایجوکیشن ہو، پولیس ہو، ہیلتھ ہو، تبادلہ ہوتا ہے۔ اور میاں والی ہمارا جو ریجن ہے سرگودا کا، یہ ہمارا پولیس کا، اس میں بکر ہے، خوشاب ہے، سرگودا ہے، میاں والی۔ یہ سر کیوں ان بیچاروں کو راجن پور بھیج دیا گیا ہے، اور انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، کانسٹیبل لیول کے، ان کو کیوں بھیجا گیا ہے سر جہاں سے، اور راجن پور جہاں پہ ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے پولیس کا؟ سر اس حوالے سے آپ ہمیں، ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے، آپ کی کیا رائے ہے، اور آئی جی پنجاب سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گے اس اہم ترین موضوع پر؟ جی بہت شکریہ ارشی، آپ نے بڑے اہم مسئلے کے اوپر بات کی ہے۔ 1 ماہ پہلے میاں والی سے تعلق رکھنے والے جن پولیس اہلکاروں، سب انسپیکٹر لیول تک لوگوں کو راجن پور بھیجا گیا، اس کی وجوہات تو سیاسی ہیں، ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے گئے، ایک چارج شیٹ کیا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ چلو وہ جو بھی ایشو تھا، لیکن اگر ہم ان اہلکاروں کو دیکھیں، افسران کو دیکھیں، ان کی کارکردگی بڑی شاندار ہے، ان کا ایک محکمانہ ریکارڈ ہے، انہوں نے بڑے بڑے مجرم پکڑے ہیں، ڈاکو پکڑے ہیں، اشتہاریوں کو گرفتار کیا ہے، اور ضلع میں امن قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اور ایک ان کا بڑا شاندار ایک ماضی ہے۔ اس کے بجائے اس کے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا، اگر انہوں نے کوئی غفلت برتی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے افسران کے معیار پر پورا نہیں اترے ہوں گے، تو لیکن ان کی سزا اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آئی جی پنجاب نے ایک پالیسی دی تھی کہ وہ یہ کہ جتنے بھی یہ انسپیکٹر لیول تک کے لوگ ہیں، انہیں گھروں کے نزدیک ہی تعینات کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں پولیس کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے ہے، یہ مسلسل مصروف عمل ہیں، رات کو انہیں گشت کرنا پڑتا ہے، صبح یہ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر تفتیش بھی کرنی ہے، انہوں نے پھر چھاپے بھی لگانے ہیں، مجرموں کے پیچھے بھی جانا ہے، ان کی چھٹی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر یقیناً ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی جی صاحب جو ہیں ایک بڑے ایک وسیع القلب شخصیت ہیں۔ آئی جی صاحب نے جس طرح کے پولیس اہلکاروں سے پیار کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں لاہور کے اندر ایک کانسٹیبل تھا، اس نے بہت ہی فحش زبان استعمال کی آئی جی صاحب کے بارے میں، لیکن آئی جی صاحب نے بڑے پن کا ثبوت دیا، کوئی اور ہوتا تو اسے ڈسمس کر دیتا، لیکن آئی جی صاحب اس کے گھر چلے گئے، اس اہلکار کی انہوں نے اشک وسوئی کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب نے اس بات کو سراہا۔ اگر یہ ہمارے جو اہلکار ہیں، جو ہمارے انسپیکٹر ہیں، ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی تھی تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے تھا، اور پھر اتنی دور بھیج دینا جہاں پر راجن پور جو ہے وہ بالکل میاں والی سے کٹا ہوا دور دراز بلوچستان کے بارڈر کا ایک ضلع ہے، اور جہاں کے حالات ایسے ہیں، اور حالات جیسے بھی ہوں چلو، لیکن اگر انہیں خوشاب، بکھر، سرگودا بھیج دیا جاتا تو وہ زیادہ مناسب ہوتا۔ اچھا رانا صاحب، میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ سے بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ سے سوال، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گزشتہ دنوں ایک پولیس کانسٹیبل جو صحافی کے ساتھ لاہور کے اندر اس نے بات چیت کی، اور آئی جی کے حوالے سے بڑی اسے نازیبہ گفتگو کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ حق نہیں بنتا، کسی کا بھی حق نہیں بنتا۔ آئی جی پنجاب صاحب کا بڑا اچھا ایک امیج وہ دکھا رہے ہیں سامنے۔ اچھا، اب کچھ پولیس اہلکاروں کا اگر میں نام لینا شروع کروں نا یہاں پر، کیونکہ میں سبھی کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تو میں اگر اکثر کے نام لینا شروع کر دوں تو یہ ایسے اہلکار ہیں جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ملک فیاض ہے، خلاص خان ہے، عمران روکڑی ہے، اور بہت سارے نام آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف تحصیلوں کے اندر رہے ہیں اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے،
اور ان کی تعیناتی میں یہ نہیں کہ بالکل میاں والی کلیئر ہو گیا تھا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب باہر کے پولیس اہلکار بیچاروں کو بلا کے لا دیا گیا ہے، اور ان بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے. میں دو میرے سر سٹیپ ہیں. ایک تو یہ کہ جن بیچاروں کو میں نے نام لے لیے ان کا بڑا تجربہ تھا، اور وہ جہاں پر ڈکیتی چوری ہوتی تھی نا یا قتل و غارت ہوتی تھی تو یہ پولیس اہلکار یہ تجربہ کار تھے، ان کے ذہن میں وہ لوگ ہوتے تھے جو ان وارداتوں میں ملوث ہوتے تھے، اور جن کو ابھی بھی کچھ وارداتیں پکڑی گئی ہیں، اور میری جو اطلاعات ہیں ان میں ان کا ہاتھ ہے. ابھی بھی میں نام نہیں لیتا کسی کا، ابھی بھی ہمارے ڈی پی اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کے میں اعتراض نہیں کرتا. لیکن میرا آپ سے دوسرا جو سٹیپ، کچھ وارداتیں ہوئی ہیں ہماری جو کنڈل میں جس طرح کا ہوا ہے، اور کچھ اور چوکیاں ہوئی ہیں جہاں پر وارداتیں ہوئی. اس کی سر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے وہ شہید ہوئے ہیں؟ اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ ہماری نفری کام ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یا پھر انہی کو بلایا جائے جو ایکسپیرینس مین تھے، جن کے میں نام لے چکا ہوں، جن کی تعیناتی میں ڈکیتیاں چوریاں جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی، وہ پکڑ لیتے تھے. سر آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ابھی وارداتیں بھی ہوئی ہیں ہماری چوکیوں پر اور ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں جن کا ہمیں بہت دکھ ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نفری کم ہے یا کیا وجہ ہے اس کی؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ضلع میاں والی جو ہے یہ ایک بڑا حساس علاقہ ہے. ہماری باؤنڈری کے پی کے سے ملتی ہے، یہاں سے کچے پکے راستے ہیں جو کے پی کے سے میاں والی کی طرف آتے ہیں. وہ منشیات کا، دہشت گردوں کا، سمگلروں کا یہ جو ہے گیٹ وے بنا ہوا ہے میاں والی. اب میاں والی کی پولیس نے، حکومت نے بڑی کوشش کی ہے، ڈی پی او صاحب نے دریائی راستوں پر چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں، کنڈل سے لے کر ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان چیک پوسٹوں پہ عملہ بہت ہی کم ہے. اب ایک چیک پوسٹ اس کے اوپر اگر 4-5 لوگ ہوں اور اوپر سے 15-20 2 درجن 3 درجن جو ہیں دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، اشتہاری حملہ کرتے ہیں، تو آپ بتائیں وہ اپنی دفاع کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتے. میاں والی کے اندر اس وقت نفری جو ہے وہ 1400-1500 کے قریب ہے. ہاں، اور بیشتر سیٹیں، بہت سی سیٹیں جو ہے نا خالی پڑی ہیں، ان کو پر کرنے کی ضرورت ہے. میاں والی کے ہر تھانے کے اندر بڑی مشکل سے 10 12 اور 15 لوگ موجود ہیں. وہ بیچارے تفتیشیں بھی کرتے ہیں، مجرموں کے پیچھے بھی جاتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ آئی جی صاحب اور حکومت پنجاب فوری طور پر میاں والی میں بھرتی کھولنے کے لیے اقدامات کریں، یہاں پر اضافی نفری لگائے جائے. اور پھر جو ہماری باؤنڈری کی چیک پوسٹیں ہیں، جس طرح کنڈل کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، شہید ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے اس کے سی پیک کے اوپر حملہ کیا تو وہ انہوں نے ناکام بنایا. بڑی ہمت ہے ڈی پی او مطیع اللہ خان، کم ترین نفری کے باوجود امن کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ان پر لوگ وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں مثبت پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے میاں والے کے اندر. تو اگر 1400-1500 میں سے 600-700 تو پروٹوکول پہ ہیں، کچھ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہمارے حساس اداروں کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، پھر تھانوں میں کتنے رہ جاتے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر بھرتی کی جائے، اور پھر فوری طور پر رینجر کے دستے، کنڈل اور دیگر جو ہمارے باؤنڈری ایریا ہیں، جنہیں چشمہ میں رینجر لگی ہوئی ہے، تو اسی طرح درہ تنگ پہ بھی رینجر ہونی چاہیے، کنڈل میں بھی رینجرز ہونی چاہیے. اور جتنی ہمارا یہ اوپر پہاڑی علاقے ہیں، جو ہمارا بانگی خیل کا علاقہ ہے، وہاں بھی تعینات کیا جائے. اور امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے، اشتہاریوں سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا. اور آخری میرا سوال کہ جس طریقے سے نواز شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل میرا لاسٹ سوال ہے آخر میں ہم جاتے جاتے. ایک تو جہاں پہ بھی غفلت ہوگی، کوئی بھی ادارہ کرے گا نواز شریف اس پہ بھی بولے گا، وہ کوئی ادارہ ہو، پولیس ہو، محکمہ ہیلتھ ہو، ریلوے جو. لیکن جہاں پہ بات عوامی مسائل کی ہوگی اور عوام کے حق میں ہوگی، وہاں پہ نواز شریف کا یہ ایک ریکارڈ ہے 90 سے الحمدللہ نواز شریف کا ریکارڈ ہے. اور تبھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان پولیس والے بیچاروں کو یہاں سے اچھا پھر تبادلہ میں پہلے آج کر چکا ہوں. آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ ہے ہماری، اور آئی جی پنجاب اس واقعے کا نوٹس لیں، پورے اس معاملے کا، کہ ان بیچاروں کو، بیچارہ میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ تبادلہ ایشو کوئی نہیں ہے، تبادلہ ہو جاتا ہے کسی کا. کہاں اگر ریجن کے اندر کر دیتے تبادلہ، یہ تو خیر ڈی پی او کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ڈی پی او نے کیا یہ تبادلہ. اگر چلو ریجن میں ہمارے جو آر پی او صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوشاب کر دیتے، جس طرح رانا صاحب پہلے حد کر چکے ہیں، سرگودا کر دیتے، خوشاب پکر، روٹین کا میٹر ہے، پولیس والے جاتے رہتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو یہاں سے اٹھایا، اور میں پہلے نام لے چکا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسپیرینس ہیں یار، جنہوں نے میاں والی میں ایک عرصے سے تعیناتی کے دوران میاں والی کو امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے. اور منشیات فروشی ہو، قتل و غارت ہو، ڈکیتی، چوری، ان پر جو ہے نا وہ گرفت تھی ان کی.
ان پہ بالکل میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل کمیاں والی کلیئر تھا، لیکن ان پولیس والوں کی ایمانداری تھی، فرض شناسی تھی. میں جتنے نام لے چکا ہوں، اب میں 25 کے نام نہیں لے سکتا، لیکن میں جو 4-5 کے نام لے چکا ہوں. ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ وارداتیں پکڑی گئی ہیں اور ان میں ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے میاں والی پولیس کی ہیلپ کی ہے. ویری گڈ. آپ جاتے جاتے میرا رانا صاحب سے سوال ہے، سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس انتخابات سے قبل آئی جی صاحب جس طرح لاہور پولیس کے اندر واقع ہوا، اور بھی بہت سارے واقع ہوئے، میں یہاں بیان اگر کرنا بیٹھ جاؤں تو پھر وقت گزر جائے گا. ابھی بھی میرا پروڈیوسر جو ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے، اس کا بہت شکریہ. میں آپ وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. رانا صاحب، ایک تو آئی جی سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گے، کیا ہم انتخابات کا ویٹ کریں؟ پتہ نہیں انتخابات کب ہوں گے. اگر انتخابات کا ویٹ کرنا تو وہ بیچارے پتہ نہیں کب واپس آئیں گے. اور دوسرا، اگر یہاں پر یہ جگہ خالی جس طرح آپ پہلے کہتے ہو کہ 1400 ٹوٹل لوگ رہ گئے، اوپر سے یہاں پر جو لوگ لگائے گئے ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے، اور آپ ڈکیتی چوریوں کی حالانکہ گینگ پکڑے گئے ہیں. آئی اپریشیٹ کندیا پولیس کو بھی، پپلا پولیس کو بھی، اور ڈی پی او صاحب کو بھی پکڑے گئے ہیں ڈکیت گینگ. لیکن سر منشیات فروشی ہے، مقابلے ہو رہے ہیں، رازنی رابری وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈکیت بھی پکڑے گئے ہیں، اچھی بات ہے. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مجھ جیسا جو کام علم اور آپ کا شاگرد ہے، ایک عام شہری بھی ہے، کیا میں آئندہ انتخابات کا ویٹ کروں کہ انتخابات کے بعد وہ پولیس والے واپس آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی پنجاب ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی ہیں اور وہ یہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو واپس لائیں گے تاکہ میاں والی میں جو حالات خراب ہیں ان پر امن قائم کیا جائے اور ان پولیس والوں کو دوبارہ تعینات کیا جائے؟ یہ میرا آخری سوال ہے، پھر جاتے جاتے میں اجازت لوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، انتخابات کا میں ویٹ کروں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آئی جی پنجاب انشاءاللہ ہمارے اس شو کا نوٹس لے کر اور ان پولیس اہلکاروں کو واپس میاں والی لائیں گے؟ جی، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پیور ایک انتظامی مسئلہ ہے، اور اس انتظامی مسئلے کے اندر آئی جی پنجاب اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم یہ توقع کریں گے کہ آئی جی صاحب ان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، کیونکہ یہ مسئلہ ان کے بچوں کا ہے، ان کی فیملیز کا ہے، اور پھر میاں والی کی محرومیوں کو دور کرنے کا ہے کہ ایک قابل افسران، ایک ذمہ داران افسران اور اہلکار وہ اپنے واپس آئیں گے اور یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے. جو یہاں پر اس وقت جرائم ہو رہے ہیں، جو ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے، ان مسائل کے اندر وہ مدد کریں گے. اور ہم آخر میں یہی اپیل کریں گے کہ اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر دیکھا جائے. جی ناظرین، تو آپ نے رانا امجد اقبال کی بات سنی، اور اب مجھے نواز شرف کی ٹیم، ہمارے پروڈیوسر عمران علی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں میں نام پہلے لے چکا ہوں کیونکہ 20-25 کے نام یہاں پر آسان نہیں ہے. سب میرے لیے، سب چاہے کوئی کانسٹیبل ہو، سب انسپیکٹر ہو یا انسپیکٹر ہو، جو میاں والی کا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئی جی پنجاب نوٹس لے کر ان کو واپس بلائیں گے. تب تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے نواز شرف نیوز. اللہ حافظ.